افغانستان سے امریکی انخلا اور طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اب یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، خصوصاً جب واشنگٹن کو اسلام آباد کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی فوجی انخلا سے پہلے محسوس کی جاتی تھی۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات عبوری مرحلے میں ہیں اور مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات کا انحصار امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ کے علاوہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے باہمی تعلقات کی نوعیت پر ہوگا۔ خیال رہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا مکمل ہونے کے بعد بھی امریکی صدر جو بائیڈن یا ان کی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سے ملنے والے تعاون کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو نان نیٹو اتحادی کا درجہ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ امریکہ اور افغانستان میں بعض حلقے طالبان کی واپسی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، جسے اسلام آباد بارہا مسترد کر چکا ہے۔ اسلام آباد کا اصرار ہے کہ پاکستان نے امریکی فورسز اور شہریوں کے انخلا میں ہر طرح کا تعاون فراہم کیا ہے، جو بدستور جاری ہے، اور سینکڑوں امریکی فوجیوں سمیت سویلین شہری بھی پاکستان کے کئی شہروں میں عبوری قیام کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے درمیان براہ راست رابطہ ہونا باقی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اقتدار میں آنے کے 6 مہینے بعد بھی امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی دونوں ممالک کئی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اور 9/11 حملوں کے بعد اگر یہ تعاون نہ ہوتا تو القاعدہ کو کمزور کرنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ ویسے بھی یہ باہمی تعاون اسلام آباد اور واشنگٹن ڈی سی کے مشترکہ مفاد میں تھا، البتہ جہاں ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوا وہاں تعلقات میں تناؤ بھی آیا۔ ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ پاکستان اس حق میں تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا جائے، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں تھا۔ افغانستان سے غیر ملکی افراد کے انخلا اور پاکستان کے کردار کے بارے میں ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی توجہ اس وقت امریکی عوام کے سامنے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا دفاع کرنے پر ہے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان سے نیٹو اور امریکہ کی فوج کے انخلا میں پاکستان کا اہم کردار رہا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بعد بھی امریکہ کے لیے پاکستان کا کردار اہم رہے گا، کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ طالبان کو امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا پاس رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ سہیل وڑائچ کے بقول خطے کی جیو اسٹریٹجک نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات عبوری مرحلے میں ہیں۔ اس دور کے اختتام پر دونوں کے تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سہیل وڑائچ کے بقول امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ اور واشنگٹن ڈی سی اور نئی دہلی کے تعلقات بھی پاک امریکہ تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ اس بارے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ کا کہنا ہے کہ بعض امریکی حکام افغانستان میں طالبان کی واپسی کی وجہ پاکستان کو قرار دے رہے ہیں، البتہ یہ وقت کسی بحث میں الجھنے کا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فورسز کے انخلا اور طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت بننی چاہیے۔ ان کے بقول اسلام آباد اس سلسلے میں افغانستان میں مستقل بننے والی حکومت سے متعلق فیصلے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کرے گا۔ نجم الدین شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات کا انحصار وہاں ایک سیاسی تصفیے کے بعد جامع حکومت بننے پر ہے۔ پاکستان کابل میں مستقبل کی حکومت سے تعلقات بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر استوار کرے گا۔ پاکستان آزادانہ اور تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اگرچہ واضح کر دیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک اتحادی ہے، اس کے باوجود امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار رکھے۔ امریکہ کے مفادات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جنوبی ایشیا میں استحکام رہے، جہاں پاکستان اور بھارت جوہری ممالک ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔